حضرت عبدالرحمن بن عبدالغاری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اس عزم و ارادے کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام مقرر کر دیا۔ دوسری رات پھر مجھے ان کی معیت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ یہ نیا طریقہ کس قدر بہتر اور مستحسن ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر ہے جس میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ تشریح: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کی مشروعیت ثابت کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کی جماعت کا باقاعدہ اہتمام نہیں تھا۔ وہ اس اندیشے کے پیش نظر کہ مابعد فرض ہو جائے اور لوگ اس سے عاجز آ جائیں۔ بعد ازاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وجوب کا اندیشہ نہ رہا تو باجماعت تراویح کا اہتمام کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا، اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ یاد رہے کہ حضرت عمر نے اس فعل کو بدعت سے اس لیے موسوم کیا کہ ان کے زمانے میں نماز تراویح اس طرح نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اس اعتبار سے ان کے عہد خلافت میں یقیناً یہ نیا کام تھا، لیکن فی الحقیقت یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کیا جا چکا تھا۔ اسے بدعت کہنے کی یہ ہرگز وجہ نہ تھی کہ حضرت عمر بدعت کی تقسیم سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ، جیسا کہ آج بعض حضرات کا موقف ہے۔ شریعت کی نظر میں ہر بدعت ہی گمراہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکا ہے کہ اس سے مراد بدعت لغوی ہے، شرعی نہیں، کیونکہ لغت میں بدعت ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس کی ابتدا پہلی مرتبہ کی گئی ہو، جبکہ شرعی بدعت یہ ہے کہ ہر ایسا کام جس کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو۔ واضح رہے کہ اس روایت میں رکعات تراویح کی تعداد بیان نہیں ہوئی، چنانچہ حضرت امام مالک نے اس کی تعداد بائن الفاظ بیان کی ہے۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو نماز تراویح کے لیے تعینات فرمایا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ امام مالک کے ساتھ یحییٰ بن سعید القطان اور امام عبدالعزیز بن محمد بھی اسی تعداد کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جس کی تفصیل ہم آئندہ بیان کریں گے۔ مزید تفصیل کے لیے مرآت المفاتیح کا مطالعہ مفید رہے گا۔